اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا 41واں لیکچر ہے اور 41واں لیکچر میں نے اسپیشلی جو ہے وہ رکھا ہے ووکیبلری کے حوالے سے، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے جو 40 ٹاپکس ہو چکے ہیں، 40 ٹاپکس، اس میں آپ نے 40 سمجھ لیں یوزز پڑھے، اس میں کچھ ٹینسز بھی تھے اور یوزز موسٹلی تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو گرامر کے قوانین جو ہیں 40 اگر آ گئے اور آپ نے ٹینس بھی 2-4 پڑھ لیے، تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اب ورڈ بینک بھی ہونا چاہیے، آپ کے پاس ووکیبلری مینز کے ہونی چاہیے، آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، تاکہ آپ جو کہنا چاہ رہے ہو ان قوانین کے تحت آپ رہتے ہوئے گرامر کے جو رولز ہیں آپ ان کے مطابق کچھ کہہ سکیں۔ تو ویسے تو بہت سے، ایک تو میں آپ کو جو ہے ووکیبلری دے رہا ہوں، اس کے علاوہ باقی آپ کے پاس جو سورس ہے ووکیبلری کے لیے، وہ بہترین سورس یہ ہے کہ آپ اپنی بکس کو ریڈ آؤٹ کریں۔ پیراگراف انگلش کا جو ہو اس میں سے ورڈ میننگز آپ تلاش کریں اور ورڈ کو انڈر لائن کر کے اپنے ٹیچرز جو آپ کے کلاس کے ہوں ان سے ڈسکس کریں، یا بہترین جو سب سے دی بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ڈکشنری کنسلٹ کرنے کا فن جانیے۔ ڈکشنری میں آپ اس کو سرچ کیجئے یا یوٹیوب پہ ورڈ میننگ سرچ کیجئے اور اس طرح آپ کی بنے گی ووکیبلری۔ تو ووکیبلری کو آپ نے یوز کرنا ہے۔ چلیے، جو میرا کام بنتا ہے، I think that I must tell you a little bit about the word meanings. I have brought 21 words for you, right, which can be used. And آپ نے کیا کرنا ہوگا، آپ نے ان ورڈز کو یوز کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے سنٹینسز بنانے ہیں۔ اوکے، دیکھیے گا، پہلا ہے پلک دا فلاور۔ مثال کے طور پر یو آر آن اے ٹرپ، رائٹ، ود یور فیملی اور ود یور فرینڈز اور ود یور ہو ایور یو آر ایٹ اے ٹرپ. You see that flowers are there over there. There are many plants, colorful flowers you look, right? And you want to pluck some flower. آپ کو پھول توڑنا چاہتے ہو۔ اب جب تک آپ کو پھول توڑنے کی انگلش نہیں آئے گی تو آپ وہ اپنے دل کی بات کہہ نہیں سکیں گے، چونکہ بہترین طریقہ جو اسپوکن کا ہے انگلش کا، وہ سب سے پہلے تو you must be aware of rules and regulations of grammar, like uses, different uses. آپ کو پتا ہونا چاہیے، ٹینسز آپ کو آنا چاہیے، ایکٹیو، پیسیو، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، کنڈیشنل سینٹینسز اور بہت کچھ ہے، سیکوینس آف سینٹینسز ہے اور بہت سے یوزز ہیں جو آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ورڈز ہونے چاہیے جن کے میننگ آپ جانتے ہوں، آپ تاکہ ان کو یوز کر سکیں۔ اور دی بیسٹ طریقہ انگلش بولنے کا یہ ہے کہ انگلش میں سوچیں، انگلش میں کھائیں، انگلش میں پئیں، انگلش میں۔ جب often when I say to my students that do all of the things in English, they put me question how to do the things in English. مثال کے طور پر if you are thinking about that you are standing somewhere، آپ کہیں کھڑے ہو، آپ کو کھڑے ہونے کی انگلش آنی چاہیے، جہاں کھڑے ہو وہاں جگہ کی انگلش آنی چاہیے، پارک میں ہو، آپ کہیں روڈ پہ کھڑے ہو، یا جہاں بھی آپ ہو، یا کسی مال میں کھڑے ہو، تو آپ کو وہ انگلش سراؤنڈنگز کی آنی چاہیے۔ ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ العزیز یہ سارے مختلف ٹاپکس رکھا کریں گے جن پہ ڈسکشن ہوا کرے گی، لیکن وہ کچھ ٹینسز پڑھ لینے کے بعد کی بات ہے، تو وہ بھی ہم چلیں گے۔ تو بہرحال آپ نے، اگر آپ سانس لے رہے ہو آپ کو سانس لینے کی انگلش آنی چاہیے، آپ سو رہے ہو سونے کی انگلش آنی چاہیے آپ کو، آپ کھیل رہے ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کھیل رہے ہو اور آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں جن سے آپ کھیل رہے ہو ان کی انگلش آئے۔ جب اس طرح یہ آپ کو چیزیں اور سوچ آپ کی تبدیل ہوگی، مطلب آپ اس طرح سوچ رہے ہوں گے انگلش میں، تو آپ انگلش بہتر کر سکیں گے۔ اور بہترین طریقہ یہ بھی ہے، جب آپ چھوٹے چھوٹے لیکچرز لے لیں اس کے بعد اسٹینڈ بیفور دا mirror, right, and think that you are standing somebody, and don't think about your reflection that it is your reflection, but you think that it is somebody else. آپ اپنا عکس دیکھ کر آئینے میں یہ سوچیں کہ یہ کوئی اور ہے۔ اس طرح سے آپ کو ڈائلاگ کرنے کا جو ہے نا وہ فن آئے گا کہ ایک سنٹینس آپ اپنے طور سوچ رہے ہو، اب there is nobody standing in the mirror, right, it is you yourself, right, it is your reflection. وہ آئینے میں آپ ہی کا عکس ہوگا، لیکن آپ کی سوچ ڈبل ہو جائے گی۔ کیسے؟ ایک آپ اپنے طور پہ اور ایک اس کے طور پر آپ سوچو گے۔ مثال کے طور پر think that I am standing before the mirror, right, and I think that he is Mr. Yusuf is standing before me, or my brother Zahid is standing before me. Anybody you can take as an example, right? تو آپ کیا کہو گے؟ Hey Zahid, how are you? Are you fine? Yes. آپ اس کے طور پر جب آپ نے اس سے سوال کیا ہے، اب آپ نے جواب دینا yes I am fine, right. آپ نے سوال کیا، اب آپ سوچ رہے ہو کہ وہ جواب دے گا، جواب تو وہ نہیں دے گا، وہ بھی تو آپ ہی کا عکس ہے، تو آپ اس کے جواب اپنے مائنڈ میں کیا بنائیں گے؟ yes I am fine, thank you. what are you standing here for? آپ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ I am just waiting for my friend
He asked me to stand here and I am just coming. उसने मुझे कहा था कि आप यहाँ खड़े हो जाओ और मैं अभी आ रहा हूँ. अब आपने अपना और उसका दोनों का जब आपने सोचा, क्वेश्चन आंसर सोचे, जुमले सोचे, तो आपकी डेफिनेटली इंग्लिश अच्छी होती जाएगी. और उसको अच्छा करने के लिए क्या चाहिए? आपको चाहिए वोकैबुलरी. ओके, लेट्स गो टू आवर टॉपिक. हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं. आई हैव ब्रॉट 21 वर्ड्स एंड मीनिंग्स फॉर यू. आपके लिए 21 मैं वर्ड्स लाया हूँ जिनके मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ. वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल है टू प्लग फ्लावर. टू प्लग फ्लावर मीन फूल तोड़ना. फूल तोड़ना. और सेकंड वर्ड है टू शिर्क वर्क. काम से जी चुराना. काम से जी चुराना. काम चोर होते हैं ना, उनका काम से जी चुराता है, तो वो काम से जी चुराना की इंग्लिश टू शिर्क वर्क. और जो काम चोर होता है उसको कहते हैं शिरकर. SHIRKER, शिरकर. टू इंजर द फीलिंग्स, किसी के एहसासात को मजरूह करना. एहसासात को मजरूह करना. दूसरों मानों में ये ले सकते हैं दिल तोड़ना. किसी का दिल तोड़ना भी आप लिख सकते हैं. टू सक. टू सक मीन चूसना. फीडर चूसना, गोली टाफी चूसना वगैरह, कैंडी वगैरह. टू बास्क इन द सन, धूप तापना, धूप सेकना. टू वॉन्डर. टू वॉन्डर मीन आवारा फिरना. आवारा गर्दी करना. और जनाब टू रुइन, तबाह करना, बर्बाद करना. बर्बाद करना. बी अटेंटिव प्लीज. राइट. अहेड, इन फ्रंट ऑफ. तवज्जो करिएगा, सुनते रहिएगा. सामने, आगे. सामने या आगे. राइप, पका हुआ. जैसे कोई पका हुआ फल, पकी हुई फसल वगैरह, वो राइप के मानों में आएगा. वो कुक्ड वाला नहीं जो हंडिया चूल्हे पे चढ़ा के, वो पकना नहीं होगा ये. और व्हीट क्रॉप, गंदम की फसल. गंदम की फसल. और जनाब फील्ड्स, खेत. लश ग्रीन, कोई भी चीज़ जो गहरी सब्ज हो, हरी भरी, हरे भरे, हरा भरा वगैरह, या सरसब्ज. सरसब्ज दरख्त, पौधे वगैरह. हार्वेस्ट, काटना. क्या काटना? फसल वगैरह, पौधे वगैरह, जो फसल की कटाई होती है. ओके, ये मीनिंग्स हैं. आगे चलकर एंड करके आई विल असाइन यू सम वर्क. मैं आपको कुछ काम दूंगा जो आपको करना होगा. कल के लिए असाइनमेंट होगी इंशाल्लाह ताला. तो देखिएगा नेक्स्ट. टू स्विंग द स्वंग, इसका मैं मीनिंग नीचे यहाँ लिख रहा हूँ. ओके, टू स्विंग द स्वंग, झूले झूलना. झूले झूलना. टू बिल्ड कैसल इन द एयर. टू बिल्ड कैसल इन द एयर, हवाई किले बनाना. हवाई किले बनाना
یا کہہ لیں آپ جناب نیکسٹ خیالی پلاؤ پکانا. یہاں لکھ دیتا ہوں خیالی پلاؤ بنانا، یعنی سوچوں کی دنیا میں تعمیر کرنا نا. ٹو سپرنکل مین چھڑکنا. ٹو لمپ لنگڑانا. اور جناب ٹو لسن، اس کے بعد ہمیشہ ٹو لگتا ہے، یاد رکھیے گا. ٹو لسن ٹو سم تھنگ، ٹو لسن ٹو دا سانگ، ٹو لسن ٹو دا اسپیچ آف سم باڈی، اور ٹو لسن ٹو دا نیوز وغیرہ. تو لسن کا مطلب کیا ہوگا؟ سننا، کسی کی بات کو سننا یا کسی بھی چیز کو سننا. ٹو ایکٹ اپون، عمل کرنا، ہدایات ہوں، مشورہ ہو، کچھ بھی، ساری عمل کرنا. میں ہدایات ہی لکھ رہا تھا. ٹو عمل کرنا ہدایات وغیرہ پر. ٹو بریک آؤٹ، وبا وغیرہ کا چھڑنا، مرض کا لگ جانا، وبا وغیرہ کا چھڑ جانا، وبا چھڑنا، جنگ چھڑنا وغیرہ. ٹو لک آفٹر، دیکھ بھال کرنا، دیکھ بھال کرنا. دیکھ بھال کرنا. اوکے، یہ وکیبلری ہے. آئی ہیو ٹولڈ یو ادر ایون تھنگز اباؤٹ ہاؤ ٹو لرن اسپوکن انگلش، اور اس کے لیے آپ کو میں نے ورڈ میننگز بھی دیے ہیں. اور آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے، کل آپ تیار کریں گے. آپ نے 3 ٹاپک تیار کرنے ہیں. ہم نے بہت سے ٹاپکس پڑھے، ان میں سے 3 ٹاپک آپ نے پڑھنے ہیں جن کے لیے ورڈ میننگ یہاں پر موجود ہیں. وہ 3 ٹاپکس آپ پڑھیے گا. کل میں آپ کو ایک پیراگراف دوں گا جس کو آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے. بڑے مزے کا کام ہوگا. کل آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو لاسٹ ٹاپکس کتنے سمجھ آئے ہیں اور آپ کتنے پانی میں ہیں جناب انگلش میں جو پڑھا. تو دیکھیے گا آپ کا جو اسائنمنٹ، سمجھ لیں آپ کی اسائنمنٹ ہے، جب تک جناب ٹرائل نہ ہو، جب تک آپ کی ٹیسٹ نہ ہو، آپ اسیس نہیں کر سکتے ہو کہ آپ کو کتنی کو بات سمجھ آ گئی. تو اسائنمنٹ آپ کی کیا ہے؟ آپ نے یاد کرنا ہے یوز آف نمبر 1 اٹ، نمبر 2 یوز آف دیئر، اینڈ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، پریزنٹ کنٹینیوس. پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس، یہ آپ نے جناب جو ہے وہ کرنے. 3 ٹاپکس تیار کرنے ہیں. کل انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پیراگراف کے ساتھ. وہ پیراگراف آپ کریں گے ٹرانسلیٹ، اور پھر آپ کو ججمنٹ ہوگی آپ کو کتنا سمجھ آ گیا. ہوپ فار دی بیسٹ فرام یو. سی یو ٹمورو انشاءاللہ. اللہ حافظ.